کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کے دوران عورتوں کے ساتھ کیسا رحم اور عزت والا رویہ اختیار کیا؟ یہ احادیث آپ کا نظریہ بدل دیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تو اپنا سر مبارک ان کی طرف کر دیتے اور وہ حیض کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دھو دیتی تھیں۔ حیض کے دوران پورا جسمی تعلق جائز نہیں، لیکن اظہار باندھ کر قربت جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر مکمل قابو رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ دینے کی نصیحت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی گئی کیونکہ زیادہ لان تان کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ عقل اور دین میں کمی کا مطلب گواہی کا مسئلہ یعنی شریعت کا قانون۔ حیض کے دوران نماز اور روزہ چھوٹ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حج کے سفر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے عورتوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ طواف کے علاوہ تمام حج کے ارکان کرنے کی اجازت دی۔ استحاضہ یعنی بیماری کا خون اور حیض الگ چیزیں ہیں۔ استحاضہ میں نماز نہیں چھوڑی جاتی۔ حیض ختم ہونے پر غسل کر کے نماز شروع کی جاتی ہے۔ کپڑوں پر حیض کا خون لگ جائے تو دھو کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں پاکی حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو صفائی اور طہارت کے مسائل سکھائے۔ حج اور عمرے کے مسائل: اگر حیض آ جائے تو عمرہ روک کر حج مکمل کیا جاتا ہے اور بعد میں عمرہ دوبارہ کیا جاتا ہے۔ حیض میں نماز نہیں پڑھی جاتی اور بعد میں اس کی قضا بھی نہیں ہوتی۔ استحاضہ میں نماز جاری رہتی ہے۔ حیض کی حالت میں ساتھ بیٹھنا، ساتھ سونا، محبت اور قربت کرنا جائز ہے، لیکن جسمی تعلق یعنی انٹرکورس جائز نہیں۔ عید کے دن حیض والی عورتیں بھی دعا اور مجمع میں شامل ہو سکتی ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھیں گی۔